وہ میں نے بولا تھا شاید، لیکن وہ کتاب الطلاق جو ہے وہ 470 سے شروع ہے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو کتاب الطلاق ہے ہی نہیں صرف. اس میں ہے کتاب النکاح کا اینڈ ہے بالکل. چلو کوئی مسئلہ. اب تو یہ ہو گیا تو ہو گیا یہ. اب یہ نیکسٹ ٹائم ہی ہو سکتا ہے. 430 سے ہے نہیں، 470 سے. 470 سے 530 تک ہے. نہیں تو آپ کو دیکھنا بھی تو چاہیے نا، کتاب الطلاق اتنا بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے. چلو کوئی بات نہیں، جو اللہ کا حکم. چلے پی ڈی ایف دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. تو یہ صحیح مسلم کا کتاب الطلاق ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. اور اس حوالے سے پچھلی 2 کلاسوں میں کچھ اہم باتیں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں. اور اس سے قبل کلاس کے اندر ہم نے صحیح مسلم سے ایک حدیث پڑھی تھی جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جس میں سے کچھ مسائل اس حدیث سے ثابت ہوئے تھے. کون کون سے مسائل ثابت ہوئے تھے؟ لکھا نہیں تھا. تو چلے باتیں جو ہیں وہ اس حدیث سے ثابت ہوئی تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی. ایک تو طلاق دینے کا طریقہ، جیسے کہ حدیث قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. قرآن بھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سورہ بقرہ کی. اور دوسرا جو ہے ایام مخصوصہ میں عورت کو دی جانے والی طلاق طلاق بدعی ہے، وہ طلاق جائز نہیں ہے، یعنی دینا نہیں چاہیے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے. تیسری ایام مخصوصہ میں اگر طلاق دے دی جائے تو کیا وہ واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ تھا کہ واقع ہو جائے گی. چوتھا یہ کہ اگر طلاق مخصوصہ میں ایام مخصوصہ میں طلاق دے دے تو پھر اس طلاق کو جاری نہیں رکھ سکتے. طلاق واقع ہو جائے گی لیکن رجوع کرنا ضروری ہے. رجوع کرنا ضروری ہے، اور رجوع کرنے کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو پھر اس کو ایسے ہی چھوڑا جائے حتیٰ کہ آئندہ ایام مخصوص میں عورت داخل ہو جائے. وعلیکم السلام. اور پھر جیسے ہی پاک ہو تو چاہے تو طلاق دے، تو چاہے تو رجوع کر لے. ٹھیک ہے، جیسے کہ پچھلی حدیث کی اس سے پہلے جو ہم نے حدیث ہے اس میں یہ واقعہ ہم نے پڑھا ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم یہ کتاب الطلاق کی احادیث آگے پڑھنے سے پہلے نا طلاق کے بارے میں اور طلاق کی اقسام کے بارے میں کچھ باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، طلاق کی اقسام. طلاقیں کتنے قسم کی ہیں؟
तीन कौन कौन सी मैंने नहीं, वो तलाक हसन वगैरह ये अहनाफ जो है वो अक़साम करते हैं। तलाक मकरू, तलाक वाजिब, ठीक है, कुछ ना कुछ निकल आता है, लेकिन ये इस्तिलाहात जो है ये उलमा ने ही तरतीब दी है, अहादीस से निकाली तलाक की अक़साम के हवाले से। वैसे जो मुहद्दिसीन और मनहज सलफ सालिहीन के मुताबिक तलाक की अक़साम है ना, वो तीन है। तलाक रजई, तलाक बाइना और तलाक मुगल्लज़ा। ठीक है, तलाक रजई, तलाक बाइना और तलाक मुगल्लज़ा। पहले हमें समझना है कि इनकी क्या क्या तारीफें हैं, ये तलाक़ें किस तरह की होती है। एक तो तलाक रजई, जिसमें सीधा सीधा ये कि इद्दत गुजरने से पहले तलाक देने वाला शख्स अपने कौल या अमल से तलाक वापस ले ले। यानी तलाक रजई में वो अपनी तलाक वापस ले सकता है। ठीक है, वो चाहे तो तलाक वापस ले ले और रुजू कर ले। इद्दत गुजरने से पहले पहले वो रुजू कर सकता है तलाक रजई में, और इद्दत गुजरने के बाद, यानी अभी समझाता हूं मैं, इद्दत गुजरने के बाद अगर उसने सिर्फ एक ही तलाक दी थी तो वो दोबारा से तजदीद निकाह कर सकता है और अपना घर आबाद कर सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं तलाक रजई। एक शख्स है, उसने अपनी बीवी को तलाक दी। ठीक है, और तलाक देने का तरीका कुरान करीम में जो बयान फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना, औरतों को उनकी इद्दत में तलाक दो। तलाक की इद्दत 3 माह है, यानी 3 तोहर। 3 तोहर से मुराद औरत के वो अय्याम जिनमें वो पाक होती है। ठीक है, उन अय्याम में औरत को तलाक देनी है। तो अगर औरत अपनी पाकी के अय्याम में है तो उसको अगर तलाक देनी है तो तलाक दो। ठीक है, और और फिर उसमें उसके साथ ताल्लुक भी कायम नहीं करना है। और फिर उसके बाद जब वो दोबारा अय्याम मखसूसा में जाएगी और फिर पाक होगी तो फिर उसको दूसरी तलाक देनी, और फिर उसी तरह वो ये मामला चलता रहेगा। फिर इसके बाद तीसरा तब तो हो रहेगा, जब तीसरी मर्तबा वो पाक होगी तो फिर उसको तीसरी तलाक देनी। अब तीसरी तलाक देने के बाद फिर जब अय्याम मखसूस आएंगे और जैसे ही ख़त्म होंगे तो फिर वो औरत, उसकी इद्दत पूरी हो जाएगी और वो औरत जुदा हो जाएगी। अगर उसने स्टेप बाय स्टेप पाबंदी के साथ इसी तरह से 3 तलाक़ें दी है तोहर के अंदर, पाकी के अंदर, तो फिर वो औरत उससे जुदा हो जाएगी। तो ये बन जाएगी तलाक़ मुग़ल्लज़ा। क्या बन जाएगी? तलाक़ मुग़ल्लज़ा। बस फारिग हो गई। अब ये औरत इससे क्या अपने मर्द से क्या हो गई? फारिग हो गई, क्योंकि उसने बाकायदा रूल के तहत तलाक दे दी। हत्ता कि उसका इत्तेफाकी तौर पे, प्लानिंग करके नहीं, इत्तेफाकी तौर पे कहीं निकाह होता है और वहां से भी बिल फर्ज नहीं बनती है, उससे तलाक हो जाती है या वो फौत हो जाता है वो, तो फिर दोबारा इसके साथ, जो पहला शौहर है, इसके साथ दोबारा निकाह हो सकता है, लेकिन बाकायदा प्लानिंग करके ये सारा काम ना किया जाए, जिसको हलाला कहा जाता है, हलाला मुरव्वजा, कि जिस पर नबी अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई, ये काम। तो ये तलाक का तरीका है जो शरीयत ने बयान किया। अब अगर एक शख्स है, वो अपनी बीवी को तलाक देता है पाकी के दौर के अंदर, एक तलाक उसने दी या 3 दी या 300 दी, वो एक ही होगी, उसके ऊपर तो आगे बहस होगी। उसने अपने औरत के पाक अय्याम के अंदर जो तोहर के अय्याम है उस पर से तलाक, तो अब उसूल के तहत उसने दूसरे तोहर में तलाक देनी है, उसने नहीं दी, एक ही तलाक दी थी उसने, वो तलाक दूसरे तौर में नहीं दी और रुजू भी नहीं किया। या तो रुजू करे या फिर दूसरे तौर में दूसरी तलाक दे। उसने दूसरी तलाक भी नहीं दी और रुजू भी नहीं किया, हत्ता कि वो तोहर भी गुजर गया और तीसरा तोहर आ गया मेंसेस से फारिग होने के बाद। तीसरे तोहर में उसको तलाक
देनी थी। अब वो देता तो दो ही होती, अब वो देता तो दो ही होंगी, क्योंकि वो वक्त तो गुजर गया, जो वक्त शरीयत ने मुकर्रर किया वो वक्त गुजर गया। लेकिन उसने उसने तीसरे में भी उसने कोई तलाक नहीं दी, हत्ता कि औरत फिर दोबारा नापाक हो गई। अब जैसे ही वो पाक होगी तो उसकी इद्दत क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। इद्दत कितनी तलाक, तीन हैज है, तलाक आता कुरू, सूरह बकरा में अल्लाह ने, वो उसका टाइम जो है वो गुजर गया, इद्दत गुजर गई, क्योंकि इसने एक ही तलाक दी थी। ठीक है, दूसरी में, दूसरे तोहर में दूसरी नहीं दी, तीसरे तोहर में भी तीसरी नहीं दी। तो अब औरत के पास ऑप्शन है, अगर वो चाहे तो दूसरी जगह निकाह कर सकती है, क्योंकि इद्दत तो गुजर गई, एक तलाक तो उसने दे दी थी। ठीक है, और दूसरे दूसरे में दूसरी नहीं दी, तीसरे में तीसरी नहीं दी, लेकिन इसने रुजू भी नहीं किया, रुजू भी नहीं किया, तो औरत की इद्दत गुजर गई। अब ये औरत फारिग है, चाहे तो दूसरी जगह पर निकाह कर सकती है, इद्दत भी गुजर चुकी है, अगले दिन ही निकाह कर सकती है। ठीक है, क्योंकि तलाक का जो ड्यूरेशन और दौरानिया था वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक ऑप्शन अभी बाकी है, क्या, क्योंकि इसने एक ही तलाक दी। ठीक है, तो अब तजदीद निकाह हो सकता है दोबारा ही इसी शौहर के साथ, नया हक महर होगा, नया हक महर होगा, और उसी तरह से गवाह होंगे, गवाहों की मौजूदगी में नए हक महर के साथ दोबारा इसी अपने शौहर के साथ निकाह, तजदीद निकाह हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तरह से तलाक अभी पूरी नहीं हुई, लेकिन इद्दत भी गुजर गई थी। उस एक तलाक की बिना पर औरत आगे निकाह कर सकती है, क्योंकि उसने इद्दत गुजार दी, उसका रहम वगैरह सब साफ है। ठीक है, रहम उसका साफ है, तो वो आगे निकाह कर सकती है, इद्दत भी उसने रूल के तहत गुजार ली है। लेकिन चूंकि एक ही तलाक हुई थी, दोबारा इसी के साथ अगर दोबारा से वो उनका कंप्रोमाइज हो जाए और सुलह सफाई हो जाए उनके बड़ों की तरफ से, उनके घर वालों की तरफ से, और दोबारा राजी हो, लेकिन चूंकि इधर गुजर चुके, अब रुजू से काम नहीं चलेगा, रुजू का वक्त गुजर गया, तो फिर वो क्या होगा, दोबारा से तजदीद निकाह हो सकता है। लेकिन हक महर बाकायदा तौर पे मुकर्रर अब नया करना पड़े, चाहे वो जितना भी दोनों के दरमियान तय हो जाए। ठीक है, और अगर उसने, अच्छा ये क्या है, तलाक रजई है, जो बाकायदा तौर पर अपने टाइम के हिसाब से दी जाए। एक तलाक उसने दी पहले तोहर में, चाहे तो वो उसी दौरान में रुजू कर सकता है। ठीक है, तो रुजू हो गया तो वो एक तलाक उस पर बरकरार रहेगी। अब वो एक तलाक उस पर क्या रहेगी, अब उसके पास कितने कितने फायर रह गए बाकी चलाने के लिए, दो। ठीक है, तो वो हमेशा बरकरार है। फिर अगर वो किसी भी दौर में आकर तलाक दे देता है तोहर के अंदर, तो अब उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो या तो रुजू कर ले। अगर वो रुजू कर लेता है तो फिर वो दो उसके ऊपर मुसल्लत रहेगी। अब जब भी वो देगा ना, तो फिर रुजू का हक बाकी नहीं रहेगा, रुजू खत्म। अब वो मामला खत्म हो जाएगा। फातिमा बिनत कैस की हदीस जो हम आगे पढ़ेंगे ना सही मुस्लिम के अंदर, उसमें यही मसला हुआ, जिसको बहुत सारे लोग दलील भी बनाते हैं कि तीन तलाक दी थी, तीनों हो गई। हालांकि वो तीन नहीं दी थी, वो तीसरी दी थी। दो किसी दौर में पहले दे चुके थे, वो तीसरी तलाक दी थी, और फिर उसके बाद उसमें रुजू का हक बाकी नहीं रहता। तीसरी तलाक देने के बाद दो किसी भी दौर में अलग अलग मौकों पर वो दे चुका है, रुजू कर चुका है, फिर अगर वो किसी भी दौर में तीसरी तलाक देगा तो फिर रुजू नहीं कर सकता। फिर वो इद्दत गुजारने के बाद फिर, अगर उसने दूसरी तलाक दी है तो फिर वो इद्दत इद्दत के दौरान दौरान जो है वो रुजू कर सकता है। इद्दत तो 3 माह ही है ना। ठीक है, तो फिर वो रुजू कर सकता है दोबारा से। लेकिन तीसरी देने के बाद मुख्तलिफ वक्तों में दो दी हुई थी पहले, फिर इसने किसी दौर में आकर गुस्से में आया या जो भी हुआ, जो भी मामला हुआ, उसने तीसरी दे दी। ठीक है,
تو پھر دوبارہ سے وہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ 2 ہو جائیں گے. ہاں، پھر آخری جو بچے گی وہ کبھی بھی طلاق دے گا پھر فارغ ہے. ہاں، پھر نہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے نا. کیوں؟ پھر وہ فارغ ہے، کیونکہ رجوع کا حق ہی نہیں. ارے بس سمجھ میں یہ سوال انہوں نے کیا کیا ہے، اس کو بھی سمجھ لیں اچھی طرح سے. ایک شخص ہے، اس نے رجوع کر لیا، یا تو اگر رجوع نہیں کیا، عدت گزر گئی، ایک ہی طلاق دی تھی، عدت گزر گئی، تجدید نکاح ہو گیا نئے حق مہر کے ساتھ، یہ اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے طلاق تو برقرار ہی ہے نا. تجدید نکاح تو ہو گیا، لیکن یہ طلاق برقرار رہے. پھر اگر اس نے دوبارہ کبھی کسی دور میں طلاق دے دی، ایک ہی طلاق دی، پھر دوبارہ عدت گزر گئی، پھر دوبارہ عدت گزر گئی، اور پھر دوبارہ سے تجدید نکاح ہو گیا. ٹھیک ہے، دوبارہ تجدید نکاح ہو گیا، اب یہ 2 اس کے اوپر برقرار رہے. پھر اگر کسی دور میں وہ آ کر تیسری طلاق دے دیتا ہے، تو اب نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی تجدید نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی ایک کلیئر ہوا، یہ اپنے ذہن میں رکھیے. تیسری طلاق کے بعد، ہاں بالکل تیسری طلاق کے بعد، کیونکہ عدت تو گزارنی ہے نا. کیونکہ ممکن ہو سکتا ہے وہ پریگننٹ ہو تو پھر اس کا جو دورانیہ ہے وہ بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر وہ حمل تک جائے گا. ٹھیک ہے، حالت پھر ڈلیوری ہونے کے بعد، ولادت ہونے کے بعد، پھر وہ اپنے جو اس کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں ولادت کے بعد والے، وہ گزارنے کے بعد آگے وہ نکاح کرے گی نا. ٹھیک ہے، اگر آگے کہیں کرنا چاہے نکاح تو پھر وہ آگے کرے گی. لیکن اگر وہ پریگننٹ ہو تو پھر اس کی عدت کے دوران یہ بن سکتا ہے. پریگننسی میں تو آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے نا، کیونکہ وہ تو پہلے شوہر کا ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو اس سے فارغ ہونے کے بعد تبھی فرمایا وہ ان کن اولاد حمل. ٹھیک ہے، نہیں یہ ہے نا کہ فرمایا کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَإِن كُنَّ فَعِدَّتُهُنَّ، اگر وہ عورت حاملہ ہے تو أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَعِدَّتُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. تو پھر ان کی عدت کیا ہوگی کہ وہ حمل وضع کرے، ڈلیوری ہو یا پھر ضائع ہو جائے. ٹھیک ہے، ضائع ہونے سے بھی عدت ختم ہو جائے گی. ہاں، وہ تو پھر ولادت کے بعد کے نان نفقے کے مسائل الگ ہیں. ولادت سے پہلے تک بھی نان نفقہ شوہر کے ذمے ہوگا. ٹھیک ہے، حمل کا خرچہ سارا، ڈلیوری کا خرچہ شوہر کے ذمے ہوگا. اور ولادت ہونے کے بعد بھی بچے کا سارا خرچہ شوہر کے ذمے ہوگا، دودھ پلانے تک، 2 سالوں تک. پھر اس کے بعد اگر شوہر چاہے گا تو اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھے. ٹھیک ہے، یا آپس میں رضامندی سے جو بھی طے ہو، تو اس کا خرچہ بچے کا شوہر کو ہی اٹھانا پڑے. ٹھیک ہے، الا یہ کہ آگے کچھ اور معاملات ہو جائے، اس کا نکاح ہو جائے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ شوہر کا ہی. تو وہ جو نان نفقے کے مسائل ہیں ولادت کے حوالے سے وہ علیحدہ. تب بھی عورت اگر حالت حمل میں عورت کو اگر طلاق دی جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کی عدت کے دورانیہ بڑھ بھی سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. بالفرض 8ویں مہینے میں اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پریگننسی کا اس کا 8واں مہینہ چل رہا ہے یا 9واں مہینہ چل رہا ہے، اور اگلے دن ہی ڈلیوری ہو جائے، ختم معاملہ. ٹھیک ہے، اس کی عدت گزر گئی. اس نے چونکہ اگر ایک ہی طلاق دی تھی یا جو بھی ہے، اس کی عدت گزر گئی. ہاں، پھر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ سے تجدید نکاح ہو سکتا ہے. اچھا، حالت حمل کے اندر معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ولادت کے بعد دوبارہ سے تجدید نکاح ہو سکتا ہے، لیکن اگر عورت چاہے تو آگے بھی. اب وہ عدت کا جو دورانیہ وہ 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 9 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے. کہ جیسے ابھی نئی نئی ہی پریگننسی ہوئی تھی، شوہر نے طلاق دی، تو اب وہ عدت کا دورانیہ جو ہے وہ ولادت تک جائے گا. اگر اس دوران مسکریج ہو جائے یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں خود سے ہی ابورشن کروا دیا جائے، ٹھیک ہے، اب وہ وبال اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی عدت ختم ہو جائے گی.
وضع حمل، وضع حمل کا معنی ہے کہ حمل وضع ہو جائے. اب حمل وضع نارمل طریقے سے اپنے وقت پر ہو یا پھر کسی حادثے کی وجہ سے حمل وضع ہو جائے یا خود سے کروایا جائے. عورت کا جو عدت ہوگی طلاق کی، اگر پریگننسی میں طلاق دی ہے، حالت حمل میں طلاق دی ہے، تو اس کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. ٹھیک ہے. اس میں بھی مسئلہ یہی ہوگا کہ اگر اس نے پہلے طلاق دی ہوئی ہے اور اس نے تیسری دی تھی، پھر تو رجوع کا حق نہیں. ٹھیک ہے. اگر اس نے نہیں دی ہو تو پھر رجوع کا حق ہے. اگر پریگننسی ولادت ہو گئی ہے تو پھر تجدید نکاح ہوگا، ولادت نہیں ہوئی ہے تو رجوع کر سکتے، وہ قائم ہی رہے گی. ایک بات یاد رکھیے گا، تجدید نکاح کے بعد جو طلاق ہوتی ہے وہ قائم ہے. تجدید نکاح کے بعد طلاق ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے، چاہے وہ ایک دفعہ میں ہو چاہے وہ دوسری دفعہ میں ہو. اور تیسری میں تو رجوع کا حق ہی نہیں رہتا اور نہ ہی تجدید نکاح کا معاملہ ہے. ٹھیک ہے. تو طلاق رجعی کیا ہے؟ عدت گزرنے سے پہلے طلاق دینے والا شوہر طلاق اپنی واپس لے سکتا ہو. اور عدت کیا ہے؟ 3 ہے. ٹھیک ہے. اور جن عورتوں کو ایام مخصوص نہیں ہوتے ہیں تو ان کی عدت کیا ہوگی؟ واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر. تو پھر ان کی عدت 3 مہینے ہو. ٹھیک ہے. پھر ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے. تو یہ ہے طلاق رجعی. طلاق رجعی میں عدت کے دوران بتانا کیا چاہ رہا ہوں، طلاق رجعی میں عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے اور عدت گزرنے کے بعد تجدید نکاح اسی شوہر سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ طلاق پہلی ہو یا دوسری ہو. تیسری کے بعد میں پہلی ہو یا دوسری. ٹھیک ہے. تو یہ ہے طلاق رجعی، یہ ہے طلاق کی ایک قسم. اور طلاق بائنہ کیا ہوتا ہے؟ طلاق بائنہ وہ بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے طلاق رجعی کی بات. طلاق 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 بائنہ کب ہوتی ہے عورت؟ بائنہ بین سے، بین کا معنی ہوتا ہے جدا ہو جانا. بائنہ اس عورت کو بولتے ہیں جو جدا ہو جانے والی. اگر شوہر نے اس کو طلاق دی، ایک طلاق دی، دوسرے میں دوسری نہیں دی، تیسرے میں تیسری نہیں دی، عدت گزر گئی، عورت بائنہ ہو. عورت کیا ہو گئی؟ یہ ہے طلاق بائنہ. اب وہ اس کی طلاق بائنہ بن گئی، چاہے تو عورت دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن اب جو آئے گی نا وہ واپس، کیونکہ رجوع نہیں کیا نا، تو وہ تجدید نکاح کے ساتھ ہی آئے گی. اگر وہ پہلی طلاق تھی یا دوسری تھی، تیسری نہیں. اگر پہلی طلاق تھی یا دوسری تھی، مطلب اس میں اب عدت گزرنے کے بعد عورت کیا ہو گئی؟ بائنہ ہو گئی. تو طلاق بائنہ کسے کہتے ہیں؟ پھر جس میں طلاق دینے والا طلاق دے دے اور عدت ختم ہو جائے، اور عدت ختم ہونے کے بعد تجدید نکاح ہو سکتا ہو. تو عدت گزر جانے کے موقع پر عورت کیا ہو جائے گی؟ بائنہ. تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں طلاق بائنہ. ٹھیک ہے. یعنی عدت گزر گئی تو وہ عورت کیا ہو گئی؟ اصل میں بائنہ اس عورت کو کہتے ہیں جو جدا ہو جانے والی. تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ طلاق کا لفظ بھی لگا دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ طلاق بائنہ ہو گئی. یعنی بائنہ کا مطلب یہ ہے کہ عورت جدا ہو گئی. ٹھیک ہے. اور طلاق مغلظہ کیا ہے؟ طلاق مغلظہ یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس نے رولز کے مطابق پہلے مہینے میں پہلی، دوسرے مہینے میں دوسری، تیسرے مہینے میں تیسری، اور پاکی کے اندر باقاعدہ طلاقیں دی ہوں. تو اب جو وہ عدت گزرے گی تیسری طلاق دینے کے بعد، جیسے ہی وہ اپنے حیض سے فارغ ہوگی اور طہر میں داخل ہوگی تو عورت بالکل ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ، ہمیشہ کے لیے تو نہیں کہہ سکتے، عورت قطعی طور پر اس سے جدا ہو جائے گی. ہمیشہ کے لفظ اس لیے نہیں کہا کہ بالفرض پھر اس کے آگے نکاح ہو جاتا ہے اور اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے فرضی طور پہ، یعنی ایسے ہی بغیر پلاننگ کے، یا پھر وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر پہلے کے پاس آ سکتے.
4 महीने 10 दिन की इद्दत गुजारेगी ना। हाँ, फिर वो अपने पहले शौहर के पास जा सकती है। इद्दत जो है वो तो गुजरेगी। अगर उसने दूसरे शौहर ने तलाक दी है तो तलाक की इद्दत भी उसी तरह गुजरेगी। ठीक है, होने के बाद, पाइना होने के बाद फिर अपने पहले शौहर के पास आ सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला जो शौहर है उसने तलाक दी तो वो पहले वाले शौहर के पास बगैर ही इसकी इद्दत की चले गया, नहीं। अगले दिन फौत हो या 10 साल बाद फौत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उसका किसी और शख्स से निकाह हुआ और वो अगले दिन ही फौत हो गया, ठीक है, तो 4 महीने 10 दिन गुजारेगी। ठीक है, गुजारने के बाद फिर वो, या अगर एक चीज और भी बताएं, अगर सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी, निकाह हुआ था और रुखसती नहीं हुई थी, तो फिर इद्दत नहीं हुई। फिर 4 महीने 10 दिन की जरूरत, यानी फौत हो गया शख्स, सिर्फ निकाह और रुखसती नहीं हुई। रुखसती से मुराद ये है कि ताल्लुक कायम नहीं हुआ, सिर्फ निकाह हुआ था, ठीक है, और वो फौत हो गया जिसकी निकाह हुआ, तो फिर इस औरत के ऊपर कोई इद्दत नहीं है। इस औरत, हाँ, नहीं, फौत होने की सूरत में 4 महीने 10 दिन गुजारेगी। तलाक देने की सूरत में कोई इद्दत नहीं है। यानी जब उसके साथ निकाह हुआ और रुखसती नहीं हुई और उसने भी तलाक दी, उसने भी तलाक दे दी, तो फिर इसमें फिर इद्दत नहीं है। अगले दिन ही औरत निकाह कर सकती है कहीं पर भी, और पहले शौहर के पास भी वापस जा सकती है। लेकिन ये सारा प्लान ना हो, फिर वही हलाले की शक्ल बन जाएगी, फिर उस पर लानत है। प्लानिंग के साथ हलाल करने के लिए, ये सारी प्लानिंग से ना हो, ये सब इत्तेफाकन। देखिए, इंतकाल होने की सूरत में इद्दत होगी, तलाक दे दे, रुखसत ये नहीं हुई और तलाक दे दी, हाँ, तो इसके ऊपर फौत होने की सूरत में तो सोग होगा। देखिए, असल बात ये नहीं है, वो तो 4 महीने 10 दिन, 4 महीने 10 दिन जो है उसके सोग बनता है उस औरत का जिसके साथ से निकाह हुआ है, और वो अभी तक उसकी खलवत में नहीं आई और रुखसती नहीं हुई है, लेकिन उसकी बीवी है वो। अगर वो शौहर फौत हो गया है तो फिर इस सूरत के अंदर सोग होगा उसका। अगर वो तलाक दे देता है तो इद्दत नहीं होगी। अगर वो तलाक दे देता है और रुखसती नहीं हुई तो इद्दत नहीं है। और अगर वो फौत हो गया है तो फिर सोग होगा। देखिए, सोग में और इद्दत में यही फर्क है, ठीक है। और सोग कितना है? 4 महीने मधु। हाँ, वरासत भी मिलेगी, ठीक है। हालांकि देखिए, रुखसती नहीं हुई अभी, अगर वो फौत हो गया तो वो वरासत भी उसको मिलेगी, जो है, ठीक है, रुखसती नहीं हुई थी लेकिन उसके निकाह में थी, और वो फौत हो गया, तो फिर उसकी वरासत भी उसको मिलेगी और सोग भी होगा। और अगर वो तलाक दे देता है तो फिर ना वरासत है और ना ही इद्दत है। अब भाई बात समझ, तब भी तब भी इस वरासत में शामिल होगी, और 4 महीने 10 दिन। अरे दिन, दूसरे दिन से क्या होता है भाई, निकाह हो गई है, निकाह होने के 1 घंटे बाद फौत हो जाए, अगर वो उसको हार्ट अटैक हो जाए 1 घंटे बाद फौत हो जाए, उसी तरह सोग होगा। पहले दूसरे दिन से क्या होगा? तलाक देने पे नहीं, ठीक है, फिर कोई इद्दत नहीं, फिर औरत अगले ही घंटे में दूसरा भी निकाह कर सकती, क्योंकि इद्दत नहीं है ना अभी। अगर खलवत हो जाती है तो फिर इद्दत है जरूरी। वो क्यों? क्योंकि मुमकिन है प्रेग्नेंट है, तो फिर तो आगे तो नहीं निकाह कर सकती, ठीक है, फिर नस्लें खराब हो जाती। तो तलाक मुगल्लज़ा वही है जो बाकायदा तौर पे हो, हत्ता के दोबारा से किसी और के साथ निकाह हो और फिर वो भी फौत हो जाए या वो भी तलाक दे दे, फिर वो पहले शौहर के साथ आती है, इसको बोलते हैं तलाक मुगल्लज़ा। हाँ बिल्कुल, फिर वही होगा, फिर उसके बाद समझ लें वो सारे प्रोसेस वही चलेंगे। जी।
तकरीबन। ठीक है, बायना बस वो जब बन जाती है जब इद्दत गुजर जाए। ठीक है, तलाक बायना। और तलाक मुगल्लज़ा जो है ना, इसको एक और नाम भी देते हैं, तलाक बत्ता। तलाक बत्ता, बत्ता का मतलब कतई तौर पर तलाक हो चुकी है, अब ना रुजू हो सकता है और ना ही तजदीद निकाह। तो ऐसी तलाक को क्या कहते हैं? तलाक बत्ता। ठीक है, बाकी अहनाफ जो है वो भी तलाक की कुछ किस्में बयान करते हैं। तलाक हसन, तलाक अहसन, ठीक है, और तलाक मकरूह। तलाक मकरूह, तलाक मकरूह तो सीधा सीधा वही है कि हालत हैज में औरत को तलाक। ठीक है, लेकिन एक बात ये बताऊं, एक शख्स कोई एक साथ अपनी बीवी को 3 तलाकें दे, जैसे आजकल तो यही चलता है गुस्से में, तलाक तलाक तलाक। ठीक है, तो ये भी तलाक मकरूह है, क्योंकि उसने शरीयत की खिलाफ वर्जी। औरत की इजाजत के बगैर औरत को तलाक भी नहीं दे सकती। क्यों? वाक़या हो जाएगी। ठीक है, तलाक क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि उसको किस में तलाक दो? तोहर में तलाक दो। अब आपको क्या पता कि उसको तोहर है कि नहीं, लिहाजा पहले आपको उससे पता करना पड़ेगा कि आपकी की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो शख्स भी तलाक देगा वो बड़े होशो हवास में, बाकायदा तौर पे बात हो रहा है, डिस्कस हो रही है, उससे पूछा जा रहा है कि आपकी अभी कंडीशन क्या है, तोहर है या हैज है, क्या है। तो डिस्कस हो रही है, वो बोल कहे कि तोहर है, तो फिर ये देखा जाएगा कि इस तोहर के अंदर ताल्लुक कायम हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ताल्लुक कायम हुआ है तो भी नहीं तलाक दे। कितना मुश्किल बनाया अल्लाह ने तलाक को। ठीक है, क्यों? अल्लाह ताला को पसंद नहीं है तलाक। मियाँ बीवी का जुदा होना, ये रिश्ता टूटना, ये पसंद नहीं है। जितना ये पसंदीदा रिश्ता है और जितना ये अहम तरीन रिश्ता है जिसमें नस्लें कायम है, उतना ये नाजुक, नाजुक भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अहम तरीन भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, खूनी रिश्तों के बाद जो उमूमी रिश्ते हैं उनके अंदर सबसे अहम तरीन रिश्ता क्या है? जिस पर आपका पूरा घराना, पूरी फैमिली, पूरी आपकी नस्लें, उनकी तरबियत टिकी हुई, आपके खानदान के खानदान टिके हुए, आपके कबीले के कबीले टिके हुए। इतना अहम तरीन रिश्ता, लेकिन नाजुक कितना है। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया मजाक में भी तलाक हो जाए। तो मजाक मजाक में बोलना जाए यार मेरे तले को तलाक दी, तलाक वाक़ हो जाएगी। ठीक है, मजाक में भी निकाह हो जाता है, मजाक में भी तलाक हो जाती है, और मजाक में भी रुजू हो जाता है। मजाक में तलाक दी और मजाक में रुजू कर लिया, हो गया। बाद में बोला नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, रुजू नहीं किया, लेकिन रुजू। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया सलासुन जिद्दुहुन्ना जिद्दुन व हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, अन निकाह व तलाक व रजा। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने लफ्ज कहा ना कि मजाक मजाक में भी निकाह हो जाता है, तो मजाक मजाक में ये है कि चलो भाई चलो निकाह निकाह खेलते हैं। ठीक है, और बाकायदा तौर पे उसका वालिद भी बैठा हुआ है, वालिद भी राजी है, वली है ना, वली जो, वालिद भी राजी है। और मजाक मजाक के अंदर निकाह किया, किया कि ठीक है जी कबूल है, हाँ जी कबूल है, निकाह हो। ठीक है, जिस तरह मिसाल के तौर पे ड्रामा चल रहा है, शूटिंग हो रही है, उसका असल बाप भी मौजूद है, सब कुछ है, तो वो हकीकत में क्या हो जाएगा? ठीक है, और तलाक भी फिर हकीकत में हो जाएगा अगर दोनों मियाँ बीवी एक्टर है तो। ठीक है, और सीन ऐसा आ गया कि उसने तलाक देनी है तो तलाक। और इस तरह का वाकया कोई हुआ भी था ये जमीन पीर ज़ादा वगैरह के साथ, उस दौर के अंदर हमने ये सुना था, ये खबरें बहुत इस तरह की गर्दिश में आई थी। ठीक है, कि आमने सामने हुआ था। ठीक है, और उलमा के फतावे इस पर भी जारी हुए थे कि तलाक वाक़ हो गए, क्योंकि मजाक मजाक ड्रामा ही है, ड्रामा। मजाक मजाक में भी तलाक दी गई, तलाक हो जाती है, क्योंकि नबी अलैहि सल्लम की हदीस है ना, 3 चीजें ऐसी हैं, जिद्दुहुन्ना जिद्दुन, उनकी हकीकत भी हकीकत है, वह हज़्लुहुन्ना जिद्दुन, और उनका मजाक भी हकीकत है। अन निकाहु व तलाक़ु व रजाअतु, एक निकाह, दूसरी तलाक, और तीसरी रुजू। हाँ, वो हदीस अलग से। अगर कोई मजाक में भी कहता है अपने गुलाम को, जहाँ मैंने तेरे को आजाद किया, तो वो आजाद हो। ठीक है, तो बाकी ये जी जी।
बिल्कुल होगा रुजू, बिल्कुल 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 रुजू होगा। अगर कोई शख्स एक साथ कहे तलाक तलाक तलाक, ये तो बहुत ही मशहूर मसला है ना, और इख्तलाफ भी बड़ा मशहूर है, तो फिर वो एक तलाक वाक़ई है। ठीक है, वो तो जब आएगा उसके ऊपर तो अलग से वो क्लास लेंगे ना इंशाल्लाह। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम जो है ना थोड़ा सा पढ़ते हैं कुरान करीम की कुछ आयतें हैं। तलाक का तरीका भी सारा आपने पढ़ लिया। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिथु बअद ज़ालिका अमरा, इसकी हिकमतें भी आपने पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तलाक की और भी किस्में उलमा करते हैं, ज़्यादातर अनाप भी बनाते हैं, तलाक हसन, तलाक मकरूह और तलाक वही अहसन। और एक मसला और बयान कर देते हैं, ये तलाक की जो नाम और ये तलाक की जो किस्में हैं ना, ये आप अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम अहादीस पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर वो उस वक्त फिर मैं समझाऊंगा नहीं, फिर इसलिए कि फिर दोबारा फिर वहीं पर ही बैक कर जाएंगे हम, फिर वहीं के वहीं खड़े हुए होंगे। ठीक है, ये मसला ऐसा है तलाक का, ये बहुत ही ज्यादा जहन में रखना पड़ता है। तो तलाक अहसन, तलाक हसन और तलाक बिदई। तलाक अहसन वो तलाक है जो खामन हालत तोहर में किए बगैर एक तलाक दे अपनी बीवी, और फिर उस इद्दत में रुजू ना करे, हत्ता कि इद्दत गुजर जाए। ठीक है, और उनके दरमियान जुदाई वाक़ हो जाए, इस तलाक को क्या कहते हैं? करता हूँ इंशाअल्लाह। तलाक अहसन, ये कहते हैं वो अनाफ कहते हैं, उन्होंने इसका नाम रखा है तलाक अहसन। अहसन पता है क्यों है? इसमें ये ना ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसने बाकायदा तौर पे रूल के साथ एक ही तलाक दी थी, रुजू नहीं किया, फिर दूसरा आ गया, उसमें भी रुजू नहीं किया, इद्दत उसकी पूरी गुजर गई। ठीक है, तो तलाक वाक़ई होगी, लेकिन इसको बोलेंगे तलाक आसन, अनाफ कहते हैं। ये क्या है? क्यों? इसके अंदर ऑप्शन है कि दोबारा से तजदीद निकाह नए हक महर के साथ हो जाता है। हाँ, तलाक रजी तो है ही ना वो। ठीक है, रुजू करने का जिसमें हक मौजूद है वो क्या है? तलाक रजी है, लेकिन उसने रुजू का हक इस्तेमाल नहीं किया ना, और इद्दत पूरी गुजर गई, तो अब रुजू तो नहीं हो सकता, अब तलाक वाक़ई हो गई, लेकिन इस तलाक को बोलेंगे तलाक अहसन, अनाफ की इस्तेलाह। ठीक है, वगरना असल में तो बायना ही है, वो बायना हो गई, जुदा हो गई, लेकिन अनाफ इसका नाम किस लिहाज से रखते हैं कि भाई इसके पास दोबारा से वापस जा सकती है, इद्दत गुजरने के बाद भी दोबारा से वापस जा सकती है, नया निकाह होगा, नया हक। ठीक है, तो वो ये कहते हैं। और तलाक हसन किसे करार देते हैं? तलाक हसन, ये मैं सिर्फ इसकी तारीफ करना इसलिए जरूरी समझ रहा हूँ क्योंकि ये माशरे में बहुत मशहूर है, तलाक अहसन, तलाक हसन, तलाक मकरूह। ठीक है, हालांकि अभी इससे पहले जो मैंने बातें बताई है उनमें ये सब चीजें आ गई हैं। अच्छा, तलाक हसन की तारीफ क्या बयान की जाती है कि शोहर हर तोहर में एक तलाक दे, इस तरह 3 तोहरों में 3 महीनों में 3 तलाकें पूरी होकर जो तलाक पड़ेगी वो क्या है? तलाक हसन है। वो हसन इसलिए कहते हैं कि उसने शरीयत के रूल के मुताबिक तलाक दी है, इसलिए उसने अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, और इस लिहाज से वो तलाक हसन है। लेकिन इद्दत पूरी गुजरने के बाद, पहले तौर में पहली तलाक दी, दूसरे में दूसरी दी, तीसरे में तीसरी दी, फिर जैसे ही औरत मेंसेस से फारिग होगी तीसरे मेंसेस से, तो फौरन वो क्या हो जाएगी? अब इस तलाक का नाम क्या बन जाएगा? तलाक बत्ता, तलाक मुगल्लज़। ठीक है, और तीसरी तलाक तलाक मकरूह या तलाक बिदई। बत्ता ता के साथ, ता नहीं होगा, ता होगा। ठीक है, अलबत्ता नहीं बोलते हम,
تیسری طلاق ہے طلاق بدعی. اس سے مراد وہ طلاق ہے جو حالت حیض میں دی جائے. حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے. تاہم وہ طلاق دی ہوئی طلاق جو ہے وہ، کیونکہ ہم نے پچھلے ہفتے حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کے اندر یہ موجود تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر سے کہو کہ رجوع کرے. اگر طلاق واقع نہیں ہوتی تو رجوع کا حکم نہیں دیتی. پھر ڈائریکٹ یہ کہہ رہے تھے کہ طلاق ہوئی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن رجوع کا حکم جو دیا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ طلاق واقع ہوئی. لیکن رجوع کرنا ضروری ہوگا. بدعی طلاق کے اندر رجوع کرنا ضروری ہوگا. ایسے نہیں کہ بس یہ ہو گئی، تو نے اللہ کی نافرمانی کی، تجھے گناہ ملے گا، ٹھیک ہے، پھر آگے جو ہے وہ ایسے ہی اس کو چھوڑ دے اور بائنا بھی ہو جائے، پھر آگے عدت گزرنے کے بعد ایسے نہیں ہوگا. پھر رجوع کرنا ضروری ہے. حتیٰ کہ پھر وہ اب پھر اس مہینے میں جس مینسس میں اس نے طلاق دی تھی دوبارہ رجوع کرو، اور پھر جیسے ہی پاک ہوگی تو اب اس رجوع میں اس طہر میں طلاق دے بھی نہیں سکتا. اب پورا 1 مہینہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اگلے مہینے دوبارہ وہ حالت حیض میں جائے گی. پھر جب پاک ہوگی اب وہ چاہے تو اس کو ساتھ رکھے، چاہے تو پھر دوسری طلاق دے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پچھلی حدیث کے اندر یہ مسئلہ پڑھ لیا. اچھا، ایک اور طلاق بھی ہوتی ہے، طلاق بالکنایا. طلاق بالکنایا ایک اور طلاق ہے. کیا چیز؟ ہاں وہ کاؤنٹ، ہاں آپ کے نزدیک بھی کاؤنٹ ہوتی. طلاق بالکنایا میں بعض دفعہ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو طلاق کے واضح الفاظ نہ ہوں. جیسے شوہر یوں نہ کہے گا طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، ایسے الفاظ نہیں کہے، بلکہ اس نے الفاظ استعمال یوں کیے، زو معنی الفاظ استعمال. ٹھیک ہے، زو معنی لفظ استعمال کرتا ہے، جیسے تو میری طرف سے آزاد ہے، جیسے تو میری طرف سے آزاد ہے یا میری طرف سے فارغ ہے. اس طرح کے اگر الفاظ استعمال کرتا ہے تو کیا ان الفاظ سے طلاق واضح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ایک تو بھائی طلاق واضح بالکل باقاعدہ طور پہ طلاق کے الفاظ استعمال کریں، ٹھیک ہے، اس میں جو طلاق واقع ہوگی. دوسرا، طلاق بالکنایہ کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا لفظ استعمال نہ کرے بلکہ طلاق کے مترادف اور کوئی لفظ استعمال کرے، کہ جیسے تو میری طرف سے آزاد ہے یا میری طرف سے فارغ. تو اس صورت میں طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس صورت میں شوہر کی نیت پر ڈپینڈ، اس کی نیت کیا ہے. جیسے اس نے کہا، کیونکہ اتنے لفظ استعمال نہیں کیا نا، طلاق لفظ طلاق اس نے استعمال نہیں کیا، کوئی اور لفظ استعمال کیا ہے، تو اب شکوک اور شبہ ہو سکتے ہیں. تو اب اس کی شوہر کی نیت کے اوپر ہے کہ آپ نے یہ جو لفظ کہا کہ تو میری طرف سے آزاد ہے، آپ کی اس سے کیا مراد ہے، کیا نیت تھی. پوچھا جائے گا باقاعدہ اس سے آپ کی نیت کیا. اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق واقع نہیں ہوگی. پھر اللہ اور اس کا، ٹھیک ہے، پھر اللہ اور اس کا معاملہ ہے. اور پاس تو خیر اس کے وہ آ ہی جائے گی اگر پہلی دفعہ اس نے یہ لفظ کہا ہے یا دوسری دفعہ کہا ہے، کیونکہ پھر رجوع تو ہو گیا نا اس کا، اگر تو جھوٹ بولا ہے. رجوع کے لیے ایک اور بات بھی سمجھ لیں، رجوع کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بیوی کے ساتھ جس کو طلاق دی ہے اس کے ساتھ تعلق ہی قائم کیا جائے. قول اور قرار سے رجوع کرنے کا نام رجوع. ٹھیک ہے، قول اور اقرار، وہ یہ کہہ دے بس کہ میں اپنی طلاق سے رجوع کرتا ہوں، رجوع، اس کے لیے بھائی یہی کافی. ہاں بہتر یہ ہے کہ وہ 2 گواہ بنا لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے 2 گواہ جو عادل ہوں وہ بنا لیے جائیں. وہ ٹھیک ہے، تو 2 گواہ جو ہے وہ تو یہ عمومی طور پر ہے، یعنی طلاق دیتے وقت بھی بہتر یہ ہے کہ گواہ ہو. لیکن اگر 2 گواہ موجود نہیں ہے اور شوہر اقرار کرتا ہے کہ میں نے طلاق دی ہے، بیوی نے اگر کہا کہ انہوں نے مجھے طلاق دیا، اس سے پوچھا آپ نے دی ہے، جی ہاں دی ہے، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ 2 گواہ نہ بھی.
ٹھیک ہے، چاہے بیوی سامنے موجود ہو یا نہ ہو. بھول چوک معاف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی النسیان والخطا. وہ بھول گیا ہے اگر تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. اگر وہ بھول گیا کہ میں نے پتہ نہیں طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے تو ہاں. لیکن طلاق کا جو حق ہے وہ شوہر کے پاس ہے. اگر شوہر بھولا ہے تو شوہر کو وہ معاف ہے. اگر شوہر بھول گیا ہے تو شوہر کو وہ معاف ہے، کیونکہ شریعت کی طرف سے ہی. اور اگر وہ ڈرامہ کر رہا ہے، اگر وہ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ میں بھول گیا مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر جھوٹ. ٹھیک ہے، اور اگر وہ دوسری اور اگر وہ تیسری طلاق تھی تو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر اس نے جھوٹ بول دیا مجھے یاد نہیں ہے اور اس کی بات کو سراہا بھی جا رہا ہے جبکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے طلاق دی تھی، تو اب اس کے ساتھ جو بھی رشتہ قائم ہوگا وہ حرام کا رشتہ ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ اب اس کی بیوی نہیں رہی ہے اور اس کو پتا بھی ہے اور یہ جان بوجھ کے جھوٹ. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہے، گناہوں کے دلدلوں میں دھنستے چلا جائے. اور اس صورت میں بیوی گناہگار نہیں ہو. ٹھیک ہے، ہاں، اس صورت میں بیوی گناہگار نہیں ہو. اب اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے ساتھ گناہ ہوگا تو پھر وہ خدا دے سکتی. پھر عورت کے پاس خدا کا آپشن ہے. ٹھیک ہے، شوہر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے طلاق نہیں دی، وہ جان بوجھ کے جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لیے میں نے طلاق ہی نہیں دی ہے تو تم میرے نکاح میں ہو. جبکہ بیوی کو پتہ ہے کہ طلاق دی ہے اور دی بھی تیسری ہے اور اب ہو چکا ہے، اور اب جو میں اس کے پاس جاؤں گی تو وہ غلط ہوگا، رشتہ جائز نہیں رہا، تو پھر عورت اس سے خلا لے لے. عورت کے پاس خلا کا آپشن تو موجود ہے نا. تو پھر وہ حاکم وقت سے رابطہ کرے. پہلے شوہر سے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں آپ کے ساتھ رہنے نہیں چاہتی. اگر آپ یہ سمجھتے ہو ویسے تو رشتہ ختم ہو گیا، لیکن اگر وہ بولتے ہو آپ نہیں مانتے اس کو تو ٹھیک ہے ہمیں خلا دیں. ٹھیک ہے، اگر وہ دے دیتا ہے تو ٹھیک، اگر وہ نہیں دیتا ہے تو پھر وہ حاکم وقت سے رجوع کر سکتی ہے. ٹھیک ہے، پھر حاکم وقت شوہر سے کہے گا کہ طلاق. حاکم وقت شوہر سے کہے گا کہ طلاق. ٹھیک ہے، اور اگر وہ نہیں دیتا ہے، شوہر طلاق نہیں دیتا ہے، تو کوشش پوری یہی ہونی چاہیے کہ اگر معاملہ ناجائز ہے اور مرد کے ساتھ عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، مرد زیادتی کر رہا ہے، تو پھر حکومت وقت نکاح فسخ کر سکتی ہے. حکومت وقت ٹھیک ہے وہ خلا جاری کر سکتی ہے، تو پھر یہ عدالت کا فسخ کرنا جائز ہوگا. لیکن اگر شوہر کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھنا، غلط شوہر کے ساتھ ہو رہا ہے، زیادتی شوہر کے ساتھ ہو رہی ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے، عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ بھائی آپ عورت نہیں رہنا چاہ رہی آپ طلاق دو، اور وہ کہہ رہے ہیں میں طلاق نہیں دوں گا، اور زیادتی بھی اس کے ساتھ ہو رہی ہے. پھر اگر حکومت وقت عدالت حکومت وقت سے عدالت ہے وہ نکاح فسخ کر دے، تو پھر عدالت کا فسخ کیا ہوا نکاح معتبر نہیں ہو. پھر یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے. پھر کیونکہ طلاق دینے کا جو حق ہے اور شوہر وہ غلط بھی نہیں ہے اور وہ حق پر ہے، تو پھر اسی کو ہی حکومت وقت کہے گی کہ آپ اس کو طلاق اس کے چھوڑو. اگر وہ ناجائز ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پھر تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو حکومت وقت اگر فسخ کر بھی دے تو شرعی طور پہ قانونی طور پہ تو ہو جائے گا. اس میں تو اب وہ ہے نا کہ عدالت جو خلا کا وہ جاری کر دیتی ہے وہ اس کو مانا جاتا ہے. ہمارے یہاں شرعی طور کے اوپر وہ خلا معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح. نکاح کا کی جو گرہ ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ مرد کے ہاتھ میں. عورت اگر طلاق کا مطالبہ کرے بھی، خلا جسے کہتے ہیں، تو پھر وہ بھی مرد نہیں دینی ہے. اللہ نے یہ اختیار عورت کو دیا ہی نہیں، کیونکہ عورت ناقصۃ العقل ہوتی ہے نا، جذباتی ہوتی ہے، کسی بھی ورگلانے میں آ سکتی ہے. اگر عورت کے حق میں طلاق کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو پھر تو پتہ نہیں کتنی طلاقیں ہو چکی ہو، اور ہر روز ہو رہی ہوتی شاید. ٹھیک ہے، ہر مہینے طلاقیں ہو رہی ہوتی. لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، علیم ہے، اس لیے عورت کا یہ طلاق کا حق عورت کو اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا ہے؟
مرد کو دی ہے، اور اس میں بھی بہت ساری حکمت ہے. کیا ہوا، بہت ہنسی آ رہی ہے؟ اپنے مطلب کی آتی ہے تو ہنسی آتی ہے. ٹھیک ہے. جی جی. کاٹنا غلط ہے یا کیا غلط ہے؟ کیا چیز؟ ہاں، اختیار جو مانگا جاتا ہے، حق تفویض کر دینا، تو یہ احناف کا مسئلہ ہے. کیا؟ کہ اگر شوہر طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دے، جیسے مفتی عبد القوی جو ہے نا، اس کا ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو کلپ آیا تھا، بیان آیا تھا. اس نے بولا کہ وہ خوب شادیوں پہ شادیاں کرتا رہتا ہے نا وہ. ٹھیک ہے. کہتا ہے میں نے آج تک کسی بھی عورت کو طلاق نہیں دی. ٹھیک ہے. کسی بھی عورت کو میں نے طلاق نہیں دی ہے. تو پھر چار سے زیادہ تو رکھ ہی نہیں سکتے ایک ہی وقت کے اندر. تو پھر یہ آپ کے اتنے سارے نکاح کیوں ہیں؟ کہتے ہیں میں نکاح کرتے وقت طلاق کا حق عورت کو تفویض کر دیتا ہوں، جب تک تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے رہ، اور جب تیرے پاس جانا ہوگا تو تو جا سکتی ہے، اور جب بھی تو جائے گی وہ میری طرف سے طلاق وہ تیری طرف سے خدا ہی ہو. ٹھیک ہے. تو یہ باقاعدہ طور پر احناف کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، اور ان کے یہاں یہ جائز ہے، اور یہاں ہمارے ملک کے اندر یہ فقہ حنفی نافذ ہے. اسی لیے طلاق نامے کے اندر لکھا ہوتا ہے طلاق کے حق کو تفویض کرنے کا جو شرائط کا جو آپشن ہوتا ہے اس میں یہ لکھا ہوا. وہ تو ہم لوگ کاٹ دیتے ہیں نا، اور احناف بھی کاٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طرف آتے نہیں ہے، کیونکہ جو دو رشتے جڑ رہے ہوتے ہیں، لڑکی والے لڑکے والے، وہ بولتے ہیں بھائی ہمیں اس طرف جانے نہیں ہے، ہم نے تو یہ رشتہ قائم کرنا ہے، ہم کیا طلاق کا حق اس کو دے حق کرے، ہم طلاق کی بات ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ تو ہنسی خوشی سارا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ تو کاٹ دیا جاتا ہے. وہ احناف بھی کاٹ دیتے ہیں، وہ بھی اس طرف جاتے نہیں ہیں. لیکن اگر وہ چاہیں تو وہ یہ کر تو سکتے ہیں نا، کیا تو چاہیے. ٹھیک ہے. تو طلاق کا حق وغیرہ تفویض کرنا کچھ نہیں ہوتا. یہ اللہ نے جس کو حق دیا ہے یہ اسی کے پاس. ٹھیک ہے. اور شوہر جو شخص طلاق کا حق بیوی کو تفویض کر دے وہ پرلے درجے کا بے وقوف. ٹھیک ہے. پھر جو اس کی زندگی گزرے گی نا، تو بس مت پوچھو پھر کیسی گزرے گی. ٹھیک ہے. اور پھر یہ گھر بھی بہت جلدی ختم بھی ہو جائے گا، ذرا سا کچھ بھی ہوا اور یہ گئے بھی. اور فقہ حنفی کے لحاظ سے تو یہ ختم ہی ہو. شریعت میں اس طرح کا کوئی حق دینا جائز نہیں ہے. احناف کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان کے ہاں یہ دینا جائز، شریعت میں نہیں ہے طلاق کا حق تفویض کرنا. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہے طلاق جی کیا؟ ہاں بہت سارے رولز نکالے ہوئے، اور بہت سارے رولز اس لیے بھی بنائے ہیں تاکہ وہ اپنے کچھ طلاق کے مسائل ہیں اس کے اندر وہ راستہ نکال سکے. ٹھیک ہے. خلا کے اوپر وہ تو مانتا ہی نہیں ہے نا. طارق مسعود کا میرے لیے وہ مانتا ہی نہیں ہے طلاق حکومت کے فسخ کو. عدالت اگر خلا کا لائسنس جاری کر دے عورت کے لیے وہ مانتا ہی نہیں. لیکن اس میں بھی شیکیں ہیں کہ اگر مرد کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھر معتبر نہیں ہے، اور اگر عورت کے ساتھ زیادتی ہو، کیونکہ پھر اس میں بہت سارے آگے معاملات جو ہے وہ ناجائز طور پہ عورت جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی. ٹھیک ہے. پھر اس سے بہت سارے وہ ہے کہ جناب مثال کے طور پہ کسی کوئی عورت ہے، بد کردار عورت ہے، اس کا دوسرے کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر شوہر نے پکڑ لیا یا پھر اس کو معلوم ہو گیا تو عورت بولے جاؤ میں نہیں رہتی تمہارے ساتھ، اور جو ہے اب زیادتی مرد کے ساتھ ہو رہی ہے نا، تو اب جو ہے میں تمہیں عدالت میں گھسیٹوں گی. پھر عدالت میں اس کو لے کر جاتی ہے، اس کی الگ بدنامی ہوتی ہے، جبکہ سارے معاملات خود کیے، گندگیاں اس نے خود کی ہیں. اب اس کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد اس کو اس سے طلاق بھی وہ لیتی ہے. طلاق لینے کے بعد پھر اس کے بعد بھی بچوں کے نام کے اوپر خرچہ، نان نفقہ، یہ بھی سارا بٹورنا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عدالت کے اندر اس طرح کے یہ معاملات اور رولز بنائے ہوئے کہ جس میں عورت کی فیور زیادہ کی جاتی ہے نا، کیونکہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں انگریز کا قانون ہے. ٹھیک ہے. تو فیور میں یہ نہیں کہتا ہوں
لیکن جو جائز ہو حقوق اس کے لحاظ سے بات کی جائے. ٹھیک ہے, تو پھر اس میں یہ ہے کہ ایک طرف اگر معاملہ جھک جاتا ہے نا تو پھر کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, اور کسی ایک کے ساتھ زیادتی شرعی اصولوں کے خلاف ہے. تو اس لیے وہ جو آپ نے بولا ہے نا وہ تو مانتا ہی نہیں ہے, بولتا ہے فسخ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اور تیسری بات جو ہے نا, عدالت اگر طلاق جاری کرتی ہے تو اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں, جس کو بعض علماء مانتے ہیں اور بعض علماء نہیں مانتے. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح, تو عدالت سے جاری. اور اگر عدالت شوہر کو عدالت میں کورٹ میں بلائے اور کہے کہ طلاق دو, اگر شوہر عدالت کے کہنے پہ طلاق دے دے تو پھر وہ فسخ نکاح نہیں ہوگا, پھر وہ خلا کہلائے گی. ٹھیک ہے, پھر وہ خلا ہوگی. لیکن خلا میں بھی اصل کیا ہوتا ہے جو طلاق ہی ہے نا. اگر شوہر کے دے گا تو وہ طلاق ہی ہوگا. نام اس کا خلا کا کہیں گے کہ بھائی بیوی نے لی, اور اگر شوہر خود سے دے گا تو پھر اس کو ہم اس کو نام دیں گے طلاق کا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور ہوتی ہے طلاق معلق. طلاق معلق, میم عین لام قاف, جو ذہن میں آ رہا ہے بتاتا جا رہا ہوں تاکہ یہ چیزیں بات ذہن میں رکھیں. اب آج تو ویسے بھی کتاب تو آئی نہیں ہے چھپ کر. ٹھیک ہے, وہ کتاب النکاح جو ہے نا وہ چھپ کر آ گیا اتفاق سے. وہ بھی کتاب النکاح کا آخری اینڈ آیا ہے, کتاب الطلاق آگے آ رہا ہے. تو وہ جب آئے گا نا اگلی دفعہ, تو پھر جب ہم پڑھنا شروع کریں گے آگے احادیث انشاءاللہ. تو ابھی چند ایک باتیں اس کے حوالے سے, یہ وقت تو ہو ہی چکا ہے, تو یہ باتیں ضروری ہے جو آپ کو بتائی گئی. کیا چیز؟ بالکنایا, مترادف الفاظ ہوتے ہیں. یہ کہ تو فارغ ہے یا تو آزاد. تو پھر یہ خلا ہو جائے گی. اگر عورت کہتی ہے مجھے طلاق دے دو آپ, اور مرد اگر کہتے ہیں یا اچھا ٹھیک ہے تجھے آزاد کیا, اب اس کی نیت کے اوپر. اگر وہ کہتا ہے یا ٹھیک ہے میں نے تجھے, اگر عورت کہتی ہے مجھے خلا چاہیے, مرد کہتا ہے دیا, تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. عورت کہتی ہے مجھے خلا چاہیے, مرد کہتا ہے کہ جا آزاد کیا, پھر مرد کی نیت کے اوپر کہ آپ کی کیا نیت تھی, خلا دینے کی تھی یا پھر ایسے ہی سرزنش یا ڈانٹنا ڈپٹنا یا پھر پریشرائز کرنا مقصود تھا. اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو طلاق ہو گیا, اگر نہیں تھی تو نہیں. اچھا, ایک اور جو میں بتا رہا تھا, کیا طلاق معلق. معلق کا مطلب پینڈنگ والی طلاق. معلق کا معنی, معلق پینڈنگ کو کہتے ہیں نا, لٹکا ہوا معاملہ, لٹکی ہوئی طلاق. وہ کیا کہلاتی ہے, جس کو طلاق کے معلق ہو گیا, طلاق بھی شروط بھی کہہ سکتے ہیں. شرط کے ساتھ طلاق, کیا کہ بھائی اگر تو فلاں کے گھر میں گئی, ٹھیک ہے, تو میری طرف سے کیا ہے طلاق. اگر تو فلاں کے گھر میں گئی, یا اگر تو نے آئندہ کے بعد مجھ سے جھوٹ بولا, تو جب تو مجھ سے جھوٹ بولے گی کوئی بڑی تجھے طلاق واقع ہو جائے گی. یا اگر تو نے فلاں اگر تو نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اگر وہ عورت وہ کام کر لیتی ہے تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی, سوال یہ. ٹھیک ہے, تو پھر جواب بالکل وہی ہے, مرد کی نیت. ٹھیک ہے, اگر اس نے ڈرانے دھمکانے کے لیے یا اس کو پریشرائز یا اس کو قابو کرنے کے لیے اس طرح کا معاملہ کیا ہوا ہے اور اس کی نیت طلاق کی نہیں ہے, تو پھر اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اور اگر اس نے واقعتاً طلاق کی ہی نیت کی ہوئی ہے, طلاق کا ارادہ کیا, اگر اس نے یہ کام کیا تو میری طرف سے یہ فارغ ہے, اور واقعتاً اس کی نیت طلاق کا ہے, اور پھر بعد میں اس سے پوچھا بھی جائے گا کہ آپ کی نیت کیا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ میری نیت طلاق کی تھی, تو پھر اس صورت میں طلاق واقع ہوگی. طلاق معلق پھر اصلی طلاق بن جائے گی, پھر وہ لٹکی بھی نہیں رہے گی. اور اگر اس کی نیت ہے کہ طلاق نہیں ہے, پھر بھی لٹکی ہوئی نہیں رہے گی, پھر معاملہ مطلب کسی بھی طرح سے معاملہ یا اس طرف آئے گا یا اس طرف آئے گا, نیت کے لحاظ سے ہے. نیت میں اگر ہے طلاق تو طلاق, اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس کو بولتے ہیں طلاق معلق. ٹھیک ہے جی.
है। बादशाह वगैरह उसको। आजकल भी बहुत सारे लोग जो अपने आप को बादशाह समझते हैं ना, हाँ, घर में। वैसे तो घर में इंसान अपना सरबराह ही होता है, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं वो बड़े गुरूर में, तकब्बुर में। और बिल्कुल भी ये तो कंप्रोमाइज का नाम होता है ना, बहुत सारी बातें सुननी भी पड़ती हैं, कुछ सुनानी भी पड़ती है, घर तो इसी तरह से चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग नफसियाती टाइप के भी होते हैं, बहुत बहुत सारे के बस इतनी सी भी बात बर्दाश्त नहीं होती है और फौरन ही जबान चलाने लग जाते हैं, या फिर तलाक जो है उनकी जबान के ऊपर ही होती है। ठीक है। बाकी वो जो बादशाह वगैरह थे वो तो अय्याश किस्म के लोग होते थे। ठीक है, एक को छोड़ दूसरी, दूसरी को छोड़ तीसरी, इस तरह के मामला। इस तरह उनके यहाँ तो ये मुअल्लक तलाक़ें बहुत हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये कुछ बातें हैं, इनको आप अच्छी तरह से नोट कर लें, और ये सारा अब जहन में रहेगा। अब जब हम पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती जाएंगी। ठीक है भाई। ठीक है। इंशाल्लाह ताला फिर अगली दफा क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस को समझने की तौफीक अता फरमाए। कुल कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये लेकर जाना है अगर तो ले जाए, ये रख लो, फिर कभी अगर पढ़ाना पड़ जाए तो काम आ जाएगा। और यार भूल गया ना। अच्छा, मैं वहाँ काला पुल पे था, वहां से आया हूँ। तो अगर आप मेरे को पहले से याद दिला रहे थे ना, तो फिर भी मैं लेता हुआ आ गया था रास्ते से। अब वो फिर अगली दफा तू चला गया। हाँ। ठीक है जनाब। अरे यार ये तो बस